اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، تو اس سے جب ضربا اس نے مارا، ضرب تم سب نے مارا، جاء وہ آیا، تم سب آئے، نا ہمارے پاس۔ اب اس کو پھر جوڑنے کے لیے ایک واو ڈال دی جاتی ہے، تو جئتمونا تم آئے ہمارے پاس، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا۔ اب لقد میں ہے ایمفیسس، تو اگر لقد میں ایمفیسس ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس پھر دیکھ لو اب تم آ گئے ہمارے پاس، کیونکہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہاں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ وہ جب فرشتے آئیں گے ان کو کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہارے ساتھ ذلت والا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ تو اس کو اب آگے، وہ پہلے تھا تھرڈ پرسن میں، اب وہ سیکنڈ پرسن میں آ گیا، یعنی وہ کہانی بالکل سامنے آ گئی کہ ٹھیک ہے اب آ جاؤ، اب تمہارے ساتھ وہ ہو رہا ہے جس کا تمہیں نبیوں نے پہلے وارن کیا تھا، آ گئے بالآخر۔ اب یعنی اب لقد کا مطلب اس طرح سے بن جائے کہ اب دیکھ لو پھر بالآخر تم آ گئے ہمارے پاس، فرادا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرادا، فردن فردن، اکیلے اکیلے، کما جس طرح کے خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا، کپڑے تک نہیں ہوتے، صلاحیت بھی نہیں ہوتی، کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو چیزیں سکھاتا ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا، یعنی تم چھوڑ آئے ہو، یعنی اب تم ہمارے پاس آئے ہو تو تم چھوڑ آئے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو؟ ما خولناکم، خالہ یا خولو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا، اس سے پھر باب تفعیل بنتا ہے خولا یخبلو، مالک بنانا۔ تو جو ہم نے تمہیں مالک بنایا، یعنی ہم نے جو تمہیں چیزیں عطا کی، جو بھی ہم نے تمہیں دی وہ اب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ یہ جو مال تھا، انٹلیکٹ تھی، اولاد تھی، فالوورز تھے، کوٹھیاں تھیں، کھیت تھے، جو بھی چیزیں اللہ نے عطا کی تھیں، جب آخرت کے دن انسان پہنچے گا وہ سب چھوڑ آئے ہوگا، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، سب اکیلے اکیلے وہاں پہنچیں گے۔ کہاں چھوڑ آئے ہوں گے؟ وراء ظہورکم، وراء پیچھے، ظہور پشتیں، اپنی پشتوں کے بل، یعنی اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، تم سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، اور اب تنہا تنہا اکیلے اکیلے ہمارے حضور حاضر ہو گئے ہو، بالکل بے سر و سامان۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے شفعاء، تمہارے شفیع، تمہارے سفارشی۔ انسان دنیا میں جب شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کی جو سب سے بڑی ایک وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قیامت والے دن میرے غلط کاموں کو یہ میرے سفارشی ہوں گے جو جسٹیفائی کر کے یا اس کو مٹی ڈلوا کر مجھے جنت ملے گی۔ اس لیے وہ کسی کا آستانہ پکڑتا ہے، کسی کا دامن تھامتا ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے، چاہے کوئی جن ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، کہ جی یہ مجھے وہاں بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن تم اکیلے اکیلے آئے ہو، ہمیں تب تمہارے وہ سفارشی کہیں نہیں نظر آ رہے۔ الذین زعمتم، جن کے متعلق تمہیں یہ ظن تھا، تمہیں یہ گمان تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ شرکا یعنی یہ کس کے شریک کی بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے شرکا کی بات ہو رہی ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے، شرک کو اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالے ہو تو وہ ان کی بھی پارٹنرشپ ہوگی، اور کہیں گے نہیں نہیں ہمارا بھی ووٹ ہے، اور ہمارا ووٹ یہ ہے کہ اس بندے کو تو جہنم میں نہیں ڈالنا، اس کو تو جنت میں ڈالنا ہے۔ یہ آس، یہ امید رکھ کے جن کے ساتھ تم لگے رہے، جن کو تم پکارتے رہے، جن کو تم سجدے کرتے رہے، وہ ہمیں اب نظر تو نہیں آ رہے، وہ کدھر ہیں؟ لقد، یقیناً، تقطع بینکم، کاٹ دیا گیا، ٹوٹ گیا
تمہارے درمیان. کیا ٹوٹ گیا؟ یعنی جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. جو بھی تم نے ایک تعلق بنایا ہوا تھا فرضی، دنیا میں تو ہو سکتا ہے ایک کسی نے، جیسے یہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں نا، یہ سوامی کو نکلا اور اس کے فالوور، ہمارے ہم جیسے پیر فقیر ہوتے ہیں، اور وہ زندگی میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دامن پکڑ لو، ہم تمہیں یہاں پہ بھی تمہاری منتیں مرادیں پوری کریں گے، کیونکہ ہمارا اس میں بھی زور چلتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا رد نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی جو ہے ہم تمہیں بچا لیں گے. تو ایک لوگ ان سے تعلق قائم کر لیتے ہیں. ہندوؤں میں تو خیر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو بھی تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا. وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور گم ہو گیا تم سے، یہ ضالین ہوتے ہیں نا گمراہ، اور کھو گیا تم سے، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تم گمان کرتے تھے. جن شرکا، جن شفعاء کو تم نے گمان کر رکھا تھا، آج وہ تم سے سب کھو گئے. یعنی کچھ تو، اگر کوئی دنیا میں کوئی سادھو سوامی پیر فقیر یہ بات کرتا ہو کہ جی میرا دامن پکڑ لو، اور آپ نے پکڑا ہو، تو وہ بھی گم. اور اگر کوئی، آپ نے خود سے کسی کو گمان کیا ہوا ہے، کسی کے متعلق یہ امیجن کیا ہوا ہے کہ وہ جی حضرت علی جو ہے وہ مجھے بچا لیں گے، یا یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں جہنم میں جانے سے روک لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھ لو یہ تمہارا گمان تھا، اور اب کہیں نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ کیوں بچائیں گے؟ اور ان کا تو کوئی ایسا تعلق تھا نہیں، یہ تو ون سائیڈڈ ایک ٹرین تھی، ون سائیڈڈ کنیکشن تھا جو اس دن ٹوٹ جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور بالآخر تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، اور تم چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اپنے پیچھے. اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں. ٹوٹ چکا ہے تمہارا رشتہ، اور کھو گئے ہیں تم سے وہ سب چیزیں، کھو گئی ہیں تم سے وہ سب چیزیں جنہیں تم گمان کیے بیٹھے تھے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فالق الحب والنوا. فلق، یہ جو سورہ فلق میں نہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، تو فلق یفلق کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ نقاب کشائی نہیں کی جاتی کسی تختی کی، کسی چیز کو ان کور کیا جاتا ہے، بیسیکلی کسی چیز کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کسی اور چیز کو نمودار کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب فلک صبح کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ رات کی تاریکی پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر سے صبح نمودار ہوتی ہے. تو فالق ہو گیا اس کا فائل، اور فالق الحبی ہو گیا مرکب اضافی، کہ وہ نمودار کرنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے. حب دانے کو کہتے ہیں اور نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. تو یہ پورا، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے مرکب اضافی ہے، یعنی فالق الحبی و فالق النوا. تو بے شک اللہ تعالی بھی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. تو یہ یہاں پر ایک توحید کی دلیل جو بیان کی جا رہی ہے، ایک بہت چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اگلی آیت میں بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ انسان اگر غور کرے، اور یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کو کوئی نشانی چاہیے تھی، کوئی ہمیں عذاب لا کے دکھاؤ، کوئی فرشتہ اتار کے دکھاؤ، کوئی سونے کے پہاڑ لا کر دکھاؤ، تو یہ نشانیاں ان کو نظر نہیں آ رہی. آپ سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سی بات ہے، ان اللہ خالق الحب والنوا، اتنی سی بات کے اندر کتنی بڑی نشانی ہے اگر ہم غور کریں. مثال کے طور میں ہم روزانہ مختلف فروٹ کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، ان میں گٹھلی ہوتی ہے، سیب کھاتے ہیں. اب سیب کا اگر ہم بیج دیکھیں تو اتنا ننھا سا بیج ہے، آپ اس بیج کو کاٹ لیں، کرش کر لیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. دانا تو جو ہوتا ہے نا، جیسے گندم کا دانا ہے، مکئی کا دانا ہے، وہ تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو کھا بھی نہیں سکتے.
اور اتنا اسمال بیج ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو مٹی اور پانی میسر آتا ہے تو زمین کے اندھیروں کے اندر اس میں سے یہ اسپراؤٹ نکل آتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں اخوا، تو اسپراؤٹ شاید اب آسان لگا ہے. یہ اس میں سے نکل آتا ہے. یعنی یہ بیج میں ہمیں جب ہمارے پاس ہے، آپ اس کو چھری سے کاٹ لیں، دو اس سے کر لیں، تو آپ کہیں گے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ یوز لیس چیز ہے. اور کیسے اس یوز لیس چیز سے یہ نکلی ہے، یہ انکھما جو نکلا ہے، اسپراؤٹ نکلی، یہ کیسے نکلا؟ یہ ہے اصل سوچنے کی چیز کہ سخت بند بیج ہے، وہ بیج پھٹ گیا. آپ کھجور کی گٹھلی دیکھیں کتنی سخت ہوتی ہے، مٹی میں ڈالتے ہیں وہ بھی پھٹ جاتی ہے، اور پھٹ کر اس میں سے یہ نکل آتی ہے. یہ کون ہے اس کا پھاڑنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ڈیزائن جو اس کا کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے اندر یہ خوبی کس نے رکھ دی کہ یہ ایک بے جان چیز ہے، بیکار چیز ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. ہم نے اس کو مٹی میں، اچھا مٹی بھی فضول بیکار، اب مطلب مٹی کو تو ایک لو ویلیو چیز ہے نا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اس میں آپ نے ڈال دیا. اچھا پانی بھی ابنڈنٹلی اویلیبل ہے، ہوا بھی ابنڈنٹلی اویلیبل ہے، سورج کی روشنی بھی ابنڈنٹلی اویلیبل ہے. اور دنیا میں ان چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے جو اسکیئرس ہوتی ہیں، جن کی اویلیبلٹی کم ہوتی ہے، ان کی ویلیو ہوتی ہے. اکنامکس کا پرنسپل ہے. یہ مٹی، پانی، ہوا جنرلی نارمل سچویشن میں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں، اور اس بیج کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. کتنے سیب آپ کھاتے ہیں اور ان میں کتنے بیج ہوتے ہیں، آپ اٹھا کے اس کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں. وہ بیج ایک مٹی میں جب جاتا ہے تو اس میں سے اسپراؤٹ نکل آتا ہے. پھر وہ اسپراؤٹ گرین ہو جاتی ہے، پھر وہ گرین وہ کومپلس میں سے نکلتی ہے، وہ کومپل بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایونچولی کچھ عرصے کے بعد یہ اس چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ یہاں سے اس کو لے کر آنے والا کون ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ اس کو دیکھنے کے بعد، سمپل ایک بیج کو دیکھنے کے بعد کہ وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے جس میں سینکڑوں پھل ہوتے ہیں، ان سینکڑوں میں پھر آگے درجنوں، ہر پھل کے اندر بیج ہوتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کو نہ مانے، اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ مان لے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. اور اس کو صحیح فیل وہ لوگ کر سکتے ہیں جو گارڈننگ کرتے ہیں، یا کسان ہیں جن کے کوئی باغات ہیں اور وہاں پہ وہ بیج بوتے ہیں، پھر پودا نکلتا ہے. اگر آپ گھر میں کبھی گارڈننگ کی ہو کسی نے، تو وہ جو ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ جو آپ آبزرو کرتے ہیں کہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے اسکولوں کے نصاب میں بھی انہوں نے ڈال دیا. یہ تو پچھلی حکومت تھی تو اس نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی کہ یہ سارا کچھ خود ہی بن گیا. خود ہی کہیں سے بجلی چمکی، خود ہی کہیں سے میٹر تھا، وہ انرجی تھی، پھر وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بگ بینگ ہوا تو خود ہی میٹر بن گیا، خود ہی اس میں سے. یعنی سوچیں یہ خود ہی بن سکتی ہے یہ چیز. اور اس چیز کا مقابلہ آپ دنیا کی کسی ایجاد سے نہیں کر سکتے. انسان نے دنیا میں آج تک جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ چیز بھی ایجاد کی ہوگی نا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں مختلف پودے اور مختلف ان کے بیج ہیں جن سے روزانہ کی بنیاد پر یہ معجزہ سرزد ہو رہا ہے، اور لوگ اس معجزے کو دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سے جملے میں اس کی طرف توجہ دلائی. ان اللہ خالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی تو ہے جو دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے. پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم سب مانتے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ لیونگ آرگینزم ہیں، یعنی ایک اینیمل کنگڈم ہے، پلانٹ کنگڈم ہے، لیکن دونوں لیونگ ہے. اور جو بیج ہوتا ہے، بیج فار آل پریکٹیکل ریزن مردہ ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، بیج ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. پودوں میں تو پھر ایک ہوتی ہے نا کہ ان کی جڑیں نکل رہی ہیں، یعنی جب تک وہ بیج میں سے وہ اس کا انکھوا جو سپراؤٹ نکلنا نہیں شروع ہوا تو وہ بالکل بے جان ہے. اس بے جان میں سے اللہ تعالیٰ زندہ کو نکال دیتا ہے. اور جیسے اس نے آج اس بے جان میں سے زندہ کو نکالا ہے،
وہ آخرت والے دن پھر ہم بے جان ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، دوبارہ ہمیں زندہ کر دے گی، اس میں کون سا پرابلم ہے؟ وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے. یعنی اس میں نا جو استعمال کیا گیا ہے، یہاں ورب یوز کیا گیا ہے، یہاں ناؤن یوز کیا گیا ہے. اور ناؤن میں نا ذرا ایمفیسس زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈو ناٹ پارک، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے ڈو ناٹ پارک، اس میں ایک سرٹن ایمفیسس ہے. لیکن آپ نے ایمفیسس بڑھانا ہو تو پھر آپ کہتے ہیں نو پارکنگ. نو پارکنگ کا مطلب ہے کہ بالکل یہاں گاڑی پارک نہیں کرنی، اس میں ایمفیسس زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو یخرج الحی من المیت ہے، اس میں ایک سرٹن ایمفیسس ہے، بٹ مخرج المیت من الحی میں اور زیادہ ایمفیسس ہے، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے. اور یہ آپ نوٹس کریں، یہ بھی مرکب اضافی ہے. مخرجو، اس میں الف لام بھی نہیں آیا، تنوین نہیں آئی، اور اس میں جر آ گئی. تو وہ نکالنے والا ہے زندہ کو مردہ میں سے، مردہ وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے. کیونکہ اگر آپ مثلا اس کے کسی بھی اس کو دیکھیں لیونگ بینگ کو، تو جب انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو آبویسلی اس میں تو چوزے کا کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی نا. انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے تو وہ جو بنے گا وہ تو مردہ سے زندہ نمودار ہو کے باہر آ جائے گا. لیکن جب آپ اس چوزے کو یا اس مرغی کو جب مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ ریزسٹ کرے گی، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ مت مردہ حالت میں واپس جائے، زندہ سے مردہ میں کنورٹ نہ ہو. تو اس میں ایک ایمفیسس ہے کہ جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے گا، اللہ تعالی زندہ چیزوں کو مار دے گا دوبارہ، ان کی ریزسٹنس کے برخلاف بھی. اور اس میں سوچنے والی چیز یہ ہے جو دونوں کا ذکر کیا کہ پہلے بیج مردہ تھا، پھر وہ زندہ ہو گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں وہ درخت یا جو بھی چیز بنی ایونچولی وہ مر جاتی ہے، یا ہر سیزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے پتے نکلتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، لہلہا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد سیزن چینج ہوتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں. تو زندہ چیز جب نمودار ہوئی، جب اس کو پیدا کیا گیا تو وہ تو اس کی سپورٹ کرے گی. مردہ ظاہر سی بات ہے جب اس کو کیا جائے گا تو وہ ریزسٹ کرے گی. جو ایوولوشن کی تھیری ہے کہ ایک اندھی بہری طاقت ہے، سمپل میٹر ہے، وہ بائی چانس کہیں پہ بارش ہوئی، کہیں زمین میں کوئی کیمیکل تھے تو ان میں کوئی ریئیکشن ہو گیا اور ان میں کوئی امیبا پیدا ہو گیا اور پھر یہ ہو گیا اور تھوڑا. اس تھیری کے تحت کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ میٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے پیدا کیا ہے اور اپنے آپ کو وہ آگے اس نے ایوالو کیا ہے اور وہ ایک اسٹرانگر فارم میں آ گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ میٹر نے سارا کچھ خود ہی کیا ہے تو پھر اپنے آپ کو مارتا کیوں ہے؟ یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی نا. اگر یہ سمپل میٹر کی اپنی ایبلٹی ہو تو پھر تو وہ قائم دائم رہے گا نا. اس میں انہوں نے ایوولوشن تھیوری میں بنائی ہوئی کہ اس نے قائم رہنے کا یہ طریقہ نکالا کہ اپنی نسل جاری رکھی. تو کیوں اس کو یہ طریقہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا کی کون سی چیز ہے جو مرنا چاہتی ہے؟ جینوئنلی تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں اور میری اولاد ہو. فرض کریں آپ کے پاس آپشن ہو، اگر یہ واقعی ایسا ہو تو پھر تو آپشن ہوگی نا کہ آپ ایوولوشن کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا، تو اب آپ اپنے آپ کو ڈیولپ یہ کریں نا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں. آپ یہ کیوں ڈیولپ کریں گے میں مر جاؤں اور میرے بعد اگلی نسل آ جائے؟ بھائی کیوں؟ تو یہ چیز کے زندہ چیز ہو جاتی ہے مردہ سے، تو یہ تو اگر آپ نے ایوولوشن میں ٹھونس بھی لی کس طریقے، مر کیسے جاتی ہے؟ تب ہی مر سکتی ہے اگر مارنے والا ہے، اگر مردہ کو نکالنے والا ہے زندہ میں سے، اس وجہ سے چیز مرتی ہے. یہ خود بخود پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے. ایک چیز ہوتی ہے پرابیبل اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جی کچھ پروبیبلٹی ہے. اچھا جی بالکل جون کا مہینہ ہے ہمارے یہاں، بالکل دھوپ ہے تو بارش نہیں ہو سکتی، سورج نے، ہم کہتے ہیں نہیں کچھ پروبیبلٹی ہے شاید ہو جائے. یہ امپاسبل، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رات کے 12 بجے سورج نکل ہے، امپاسبل ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو دانے میں سے درخت
خود بخود بن جائے اور دانے نے اپنے آپ کو خود ہی سکھا دیا ہوگا میں ایک دانہ ایسا بنوں گا، میں ایک بیج ایسا بنوں گا کہ وہ درخت میں کنورٹ ہو جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد وہ مرنے کو بھی تیار ہو جائے. تو دس از پریکٹیکلی امپاسبل. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے. یعنی بیسیکلی یہ ذالکہ ہے، جب مخاطب کی رائے سے اس کے اندر ذالکم یا ذالکی اس طرح عربی کا یہ اسٹائل ہے. تو یہ اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ گٹھلی اور دانے میں سے پودے نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ چیز کو نکالتا ہے، اور پھر ان زندہ چیزوں میں سے واپس مردہ کو نکالتا ہے. یہ اللہ ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو، کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. یہ افق جو ہے نا، الف اور کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے رخ سے پھیر دینا. جھوٹ گھڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے واقعہ افق بھی ہے جو منافقین نے تہمت لگائی تھی. تو کہاں تم الٹے پھرے جاتے ہو؟ تم عقل کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اللہ کے سوا کسی کا اس کائنات میں دخل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس نے اس بیج میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اتنا بڑا پودا یا درخت بن سکے. تو جب ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ کی ہی قدرت ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک کیسے بنا لیتے ہو؟ اس کو مانتے نہیں، ایتھیسٹ ہو تب بھی تم کتنے احمق ہو، اور اگر اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہو تب بھی تم کتنے احمق ہو. ساری نعمتیں ساری چیزیں بنانے والا اللہ، اور عبادت کرنی ہو یا مدد مانگنی ہو تو کسی اور کے در پہ چلے جاتے ہو. کہاں پھرے جاتے ہو؟ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. بے شک اللہ ہی ہے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، وہ برآمد کرتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور وہی برآمد کرنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے. بس وہی اللہ ہے، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ خالق الاسباح، اسباح جو ہے یہ صبح کی جمع ہے. وہ برآمد کرنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، نمودار کرنے والا ہے صبح کا. وجعل اللیل، یعنی پہلے کتنی چھوٹی سی چیز کی مثال دی، اب اتنی بڑی چیز کی مثال دی جو آسمان ہے. کہ اب زمین سے نظر اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو، اور دیکھو جیسے وہ گٹھلی کو پھاڑ کے اندر سے درخت پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر اس کے اندر سے صبح نکال دیتا ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا رات کو سکون کا ذریعہ، باعث سکون. یعنی مطلب اب اس میں دو چیزیں محذوف ہیں. اصل میں کیا ہے کہ وہی ہے جو صبحوں کو نمودار کرنے والا ہے رات کے اندھیرے میں سے، اور صبح کی دن کی روشنی کو کور کر کے رات کو لانے والا ہے. تو وہ یہ یہاں نہیں الفاظ استعمال کیے، انڈرسٹوڈ ہے. جو صبح کو نمودار کرنے والا ہے وہ بھی وہی رات کو لانے، رات کا پردہ لے کے آنے والا بھی وہی ہے. اور یہاں یہ کہا گیا کہ اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ، یعنی تم اس میں آرام کرو. تو یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ دن کو اس نے کام کا ذریعہ بنایا. تو دن میں تم کام کرتے ہو، اور رات کو جب تمہارے اعصاب تھک جاتے ہیں تو ان کی تھکن کو تم دور کرتے ہو، تم سوتے ہو، اور اس سے تم دوبارہ فریش ہو جاتے ہو اگلی صبح پھر کام کرنے کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، اور یہ کہ اس نے سورج اور چاند کو ایک حساب میں بنایا یا ایک حساب میں رکھا. ایک حسبانہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ حساب لگانے کے لیے تمہارے کام آتے ہیں، ان سے تم حساب لگاتے ہو. نظام الاوقات کا یہ مطلب بھی ہے، دن مہینے سال معین کرتے ہو. حساب کا یہ بھی مطلب ہے کہ سورج اور چاند کی وجہ سے ہی جو سسٹم چلتا ہے، تو پھر دن اور رات آتے ہیں، وہ بھی سورج کی اسی سے تم معین کرتے ہو. اور پھر یہ بھی مطلب ہے کہ جو بہار آتی ہے اور خزاں آتی ہے، سردیاں گرمیاں آتی ہیں، وہ بھی ان کے حساب کتاب سے جو اس نے ایک حساب سے رکھے ہیں اس کی وجہ سے آتے ہیں. تو اس نے سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا
کہ سورج نے جس وقت نکلنا ہے اس وقت نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کام پر معمور کیا ہوا ہے اس پہ وہ قائم ہے، اس پہ وہ مسخر ہے، اس کو وہ فالو کر رہا ہے. اس سب کو دیکھ کے، دانے اور گٹھلی کو دیکھ کے، سورج چاند دن رات کو دیکھ کے کیا پتہ لگتا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر جو ہے نا، یہ قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کو میجر کرنا، جیسے قدر و قیمت لگانا. اس سے پھر یہ بھی ہوتا ہے قدرت رکھنے کا بھی ایک آ جاتا ہے کہ جی آپ جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میجر بھی جب کرتے ہیں نا تو کسی چیز کو پکڑ کے قابو کر کے میجر کرتے ہیں. تو اندازہ کرنا، پلاننگ کرنا، منصوبہ تقدیر جو ہے نا، پھر یہ اس کا مطلب ہے پلاننگ کرنا. تو یہ ایک عزیز اور علیم کی پلاننگ ہے. یعنی آپ جب اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ سیدھی سیدھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں سٹور ہوتے ہیں نا، ہم نے ایک چیز یہاں پھینکی ہے، یہاں پھینکی ہے، وہاں پھینکی، جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کچھ ملتا ہی نہیں. یہ نہیں ہے. یہ تو ہر چیز کے لیے ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے. ہر جو اتنی بڑی بڑی چیزیں اپنے اپنے محور میں گردش کر رہی ہیں، زمین کا سورج کا ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے میں ذرا ذرا سی چینجز آتی ہیں جس سے موسم بدلتے ہیں، اور وہ اس قاعدے کے تحت چلی جا رہی ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ کسی نے یعنی رام نے دل چاہا کھیلتے کھیلتے دنیا بنا دی. یہ تو کسی بڑے زبردست اور بڑے علم والے کی یہ منصوبہ بندی ہے، یہ پلاننگ ہے. اور جب یہ پلاننگ اس طرح ہے تو اس کا مطلب ہے ایک پلاننگ آگے بھی ہوگی، آخرت بھی آئے گی. اور اس کا ہمارے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو کچھ پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے. تو ہمارے اوپر بھی کچھ پابندیاں ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں. ہم نے بھی کہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا حکم دیتا ہے. ہم شتر بے مہار کی زندگی نہیں گزار سکتے. اگر ہم ایک سسٹم کے تحت چلیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ ریکنسائل کریں گے جو اللہ نے کائنات بنائی ہے. تو یہ سارے میسیجز ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بیان فرمائی ہیں. خالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. وہ نمودار کرنے والا ہے صبح کا، اور اس نے بنایا رات کو سکون کا ذریعہ، اور اس نے سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے. یہ ایک بڑے زبردست، بڑے علم والے کی، سب علم رکھنے والے کی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ستارے. اور اگر ہم یاد رکھیں، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں اسی صورت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم انہی سورج چاند ستاروں کو خدا مانتی تھی. اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، اس نے ان کو ایک حساب سے رکھا ہوا ہے، ان کو تمہاری بیسیکلی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے. وہ تمہارے ایک طرح سے خادم ہیں. اس نے تمہارے لیے بنایا ہے ستاروں کو. جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو، بہا ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں. جب خشکی میں صحرا میں سفر کر رہے ہیں، آج بھی جن لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے، وہ آسمان پہ ایک ستاروں کو جھرمٹ ہے، اس کو کہتے ہیں دب اکبر. اس کے اوپر ایک روشن سا ستارہ ہوتا ہے، تو وہ اگر آسمان صاف ہونا تو آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں آسانی سے. وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے، تو اس سے آپ نارتھ کی ڈائریکشن آپ کو پتہ لگ جاتی ہے کہ اس سائڈ میں ہے نارتھ. اور پھر اس سے آپ پانی کے اندر بھی اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور خشکی میں بھی آپ راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اب تو خیر ہمارے پاس ڈیوائسز آ گئی ہیں، نیویگیشن آ گئی ہے، تو اب ہم جو فطری چیزیں ہیں ان سے رفتہ رفتہ کٹتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جہاں پہ بھی انسان ایسے حالات میں رہتے ہیں جہاں ایسی ڈیوائسز اور چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو آج بھی وہ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو یہ رہنمائی حاصل کرنے کا جو سسٹم ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہ تو کٹر سے کٹر مشرکین بھی یہ نہیں کہتے کہ ستاروں کو اللہ نے بنایا ہے. ان کا شرک یہ ہے کہ ان ستاروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک آپ کے ملازموں کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر کھڑے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا کہ نارتھ اسٹار تو یہاں پہ کھڑا ہو جا اور ان کو دکھا راستہ کہ تم نے ادھر سے راستہ ڈھونڈنا ہے، اور وہ بیچارہ کھڑا ہے. اللہ نے کہا کہ چلو جی یہ ستاروں آ جاؤ اور ان کی
جو دنیا ہے اس کا آسمان روشن کر کے اس کو خوبصورت بنا دو، تو وہ بیچارے لائٹوں کی طرح اوپر لٹک رہے ہیں اور چمک رہے ہیں، اور ان کی اپنی تو مرضی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ خدا ہوتے تو ان کو کیا پڑی تھی کہ ہماری خاطر وہاں آسمان پہ لٹکے رہتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلم، ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں۔ آیتیں اب انڈرسٹوڈ ہے، اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، لقوم یعلمون۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا، قوم تو ہو گیا لوگ، ان لوگوں کے لیے جو یعلمون کا ویسے مطلب ہوتا ہے جو جانتے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہدی للمتقین میں تھا۔ عربی میں جب فعل استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب ہو سکتا ہے کسی کام کا شروع کرنے کے لیے وہ فعل استعمال ہوتا ہے، کسی کام کے اینڈنگ کے لیے وہ فعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کسی کام کے اوور آل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی کام کے ارادے کے لیے بھی وہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم اردو میں مثلاً کہیں نا کہ بھائی ہم تو ان کے لیے بات کرتے ہیں جو مانیں، تو اب جب ہم کہتے ہیں نا ہم ان کے لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں جو سمجھیں، تو جو سمجھے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ترکی میں بات کر رہے ہیں تو جن کو ترکی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہماری بات سن لیں، نہیں، مطلب یہ کہ جو سمجھنا چاہیں، ہم تو ان کے لیے یہ ساری تقریر کر رہے ہیں جو غور کریں، مطلب یہ کہ جو غور کرنا چاہیں، جن کا ارادہ ہے غور کرنے کا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں نشانیاں جو جاننا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے میں نمودار کر دی، چاہے آپ گٹھلی کو دیکھیں، چاہے آپ سورج چاند کو دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے۔ پہلے تو اللہ نے اپنی نشانیاں وہاں پر نمودار کر دی، قائم کر دی، اس کے بعد قرآن شریف میں ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا، لیکن کن کے لیے ایکسپلین کیا؟ جو جاننا چاہیں۔ یعنی آپ تصور کریں، وہ مثال دیتے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی کہ ہڑپا کے کھنڈروں سے ایک ٹوٹا ہوا برتن نکلتا ہے جس پہ کو آڑی ترچھی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور سرچر بیٹھ جاتے ہیں اس برتن کی اوریجن جو ہے اس کو امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی لمبی لمبی کہانیاں لکھتے ہیں کہ جی وہ ایسی تہذیب تھی، ایسے لوگ رہتے تھے، یہ ان کی کاؤنسل ہوتی تھی، یہ ان کے فیصلہ کرنے کے طریقے ہوتے تھے۔ ایک برتن کی آڑی ترچھی لکیروں کے اوپر پوری کہانی بلڈ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدھی بات اس میں شاید ٹھیک بھی ہوتی ہوگی، آدھی اس کے اوپر افسانہ ہوتا ہے۔ مثلا آج آپ دیکھیں تو یہ ڈائنوسار، کسی بچے سے پوچھ لیں، بڑے سے پوچھ لیں، سب کو پتا کہ ڈائنوسار کی شکل کیسی ہوتی ہے، حالانکہ ڈائنوسار کی شکل تو کسی نے نہیں دیکھی، اس کی ہڈیاں دیکھی ہوئی ہیں بس، بٹ ایوری بڈی ہیز این امیجنیشن کہ جی ڈائنوسار ایسا ہوتا تھا۔ تو اتنی سی ٹوٹی پھوٹی پرانی ہڈی کو دیکھ کے، کسی ٹوٹے پھوٹے برتن کو دیکھ کے، تو اس کی تو اتنی ریسرچ کر لیتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو سیب میں سے، آم میں سے، کھجور میں سے، انار میں سے، گندم میں سے، مکئی میں سے، جو ہر یعنی نام ہی نہیں ہمیں آتے ہیں، نام گننا تو مجھے ہمیں آتے ہی نہیں ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، اور جو ہم عام استعمال نہیں کرتے وہ تو کروڑوں کی تعداد میں اسپیشیز ہیں، ان میں سے روز یہ معجزے نکل رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کے یہ نہیں پہچانتے، برتن کو دیکھ کے امیجن کر لیتے ہیں کہ اس برتن کا بنانے والے ہوں گے لوگ، وہ کیسے ہوں گے، تو سیب کے بیج کو دیکھ کے نہیں یہ سمجھ سکتے کہ اس کے بنانے والا کیسا ہوگا، کتنی قدرتوں والا ہوگا۔ یہ انہی کو سمجھ آئے گی جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، اور اگر جو نہیں جاننا چاہتے تو وہ پی ایچ ڈی کر لیں، ناسا میں لگ جائے، چاند کا چکر لگا کے آ جائیں، پوری دنیا میں ریسرچ کر لیں، ان کو خدا نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر جب نہیں نظر آئے گا تو پھر وہ خود ہی بھگتیں گے وہاں جا کر۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان سے زمین اور سمندر کے اندھیروں میں،
ہم نے بیان کر دی ہیں تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے انشأکم. انشأکم، اب یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نشو و نما، تو اس کے اندر نشو و نما بھی شامل ہے اور اس کے اندر پیدا کرنا بھی شامل ہے. یعنی یہ پورا مطلب اس میں شامل ہے کہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں نشو و نما دی، تمہیں پروان چڑھایا، تمہاری صلاحیتوں کو فروغ بخشا. تو یہ لفظ اب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر یہ اتنا لمبا ترجمہ کیونکہ ہم کر نہیں پاتے، تو بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اور وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، مگر اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. من نفس واحدہ، ایک جان سے. اب یہ انسان کی طرف توجہ دلائی کہ اے انسان اب تم اپنے آپ کو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جیسے ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے، اس طرح ایک حضرت آدم علیہ السلام کی ذات تھی، اور اس سے یہ اربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں پھیل گئے، رنگ برنگے، کوئی چھوٹا، کوئی لمبا، کوئی کالا، کوئی گورا، کسی میں کوئی صلاحیت، کسی میں کوئی صلاحیت، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کی باقی ساری مخلوق کو انہوں نے قبضہ کر لیا، بلکہ ان کا جینا آرام کر دیا. تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا. فمستقر ومستودع، مستقر تو جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانہ. مستودع جو ہے یہ ایک اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ودیت کرنا، یہ واو دال عین سے ہے. ودیت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حوالے کوئی چیز کرنا، کسی کو امانت کوئی چیز دینا. بنیادی طور پہ جو خاص طور سے جو الف سین پہ سے استعمال ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امانتاً دینا. اکیلا ودیت کرنا میں تو بدقسمت چھوڑ دینے کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. تو مستودع ہو گیا پھر امانت کی جگہ، جائے مستقر اور جائے امانت. مطلب یہ بن جائے گا کہ ٹھکانہ تو ہو گیا دنیا میں رہنے کا، جو اس کا پیریڈ ہے وہ اس کا مستقر ہو گیا، اور پھر جب اس نے قبر میں گزارا کرنا ہے، جو وقت گزارنا ہے، وہ مستودع ہو گیا، کیونکہ وہاں امانت کے طور پہ انسان دفن کیا جاتا ہے اور پھر قیامت دن والے دن وہاں سے نکل آئے گا. تو یہ چیز اگر آپ غور کریں کہ انسان کے ارد گرد جو سامان معاش اور معیشت اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا ہے، اتنا بڑی نسل انسانی پیدا کر دی ہے، دنیا ہے اتنی بڑی، لیکن سب کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر جو ایک نیچرل، جس کو کہنا چاہیے نا انکلینیشن ہے انسان کے اندر، وہ سے پتہ لگتا ہے کہ سب کا خالق اور پروردگار ایک ہی ہے. یہ جو افریقہ میں حبشی کو جس نے پیدا کیا ہے اور جرمنی کے گورے کو جس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر سے فرق ہے لیکن اندر ہے وہ ایک ہی ہے. تو ان کے بنانے والا بھی ایک ہی. ایسا نہیں ہوا کہ افریقہ والوں کو تو کسی اور خدا نے بنایا ہو اور یورپ والوں کو کسی اور خدا نے بنایا ہو. آدمی اور عورت کو بھی بظاہر وہ اپوزٹ ہیں، ان میں تضاد ہے، اختلاف ہے، ایک جان سے لیکن نکلے ہیں، تو ان کے اندر سازگاری بھی ہے، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے آسائش ہے، کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو پتہ لگتا ہے کہ آدمی کا بنانے والا بھی وہی خدا ہے جو عورت کا بنانے والا خدا ہے. تو انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنے معاشرے پہ غور کرے، اپنے رہنے سہنے پہ غور کرے، اور پھر قبرستان پہ غور کرے، تو یہ بھی اس کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ ایک ہی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیتیں تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں، یعنی جو سمجھنا چاہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مدفن ہے. ہم نے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب پھر اس کو اور تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے
جس نے اتارا آسمان سے پانی، یعنی یہ سسٹم کہ سمندروں میں پانی ہے جو کھارا ہے، دنیا کا تقریباً 3/4 جو زمین ہے وہ سمندر پر مشتمل ہے، اور وہ پانی یوز کے قابل نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست سسٹم بنا دیا، اور کیسے جاہل اور عقل سے آری لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی خود ہی بن گئے، سیب بھی خود ہی بن گیا، سورج بھی خود ہی بن گیا، ہوا بھی خود ہی بن گئی، مٹی بھی خود ہی بن گئی، سمندر بھی خود ہی بن گیا، اور سمندر سے جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ بھی خود ہی بن گیا۔ تو اور ویسے انہوں نے نام اپنا عالم فاضل رکھا ہوا ہے، ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، اسکالر رکھا ہوا ہے، پی ایچ ڈی رکھا ہوا ہے، سائنٹسٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ کس قسم کی سائنس ہے جو انسان کو شعور ہی نہیں دیتی؟ وہ ہستی آسمان سے پانی کیسے اتر آتا ہے، سورج چمکتا ہے، بڑے بڑے سمندر ہیں، وہاں سے پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، وہاں سے وہ بارش کی صورت میں اترتا ہے ہمارے یہاں، اور وہاں پہ جا کے وہ بارش پہاڑوں میں جب جاتے ہیں وہی پانی ایویپوریٹ ہوا تو وہاں برف بن جاتا ہے، پھر وہ جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ برف پگھلتی ہے، پھر وہ سے ندی نالے دریا وہ ساری چیزیں چلتی ہیں جن سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اوپر سے بھی بارش آتی ہے، زمین میں بھی جذب ہوتا ہے، ہم زمین سے بھی نکالتے ہیں، ندی نالوں میں بھی آ رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی ہم نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ کس نے سارا سسٹم بنایا؟ وہ ایک ہی ہستی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے نکالا اس سے، یا ہم نے نکالی اس سے، یا نکالے اس سے، نبات کل شیء، نبات ویسے تو اگنے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں نبات سے مراد وہی والی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا پورا وہ دیکھیں گے فلو، تو یہ وہی جو سپراؤٹ کی بات ہو رہی تھی نا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے، یعنی زمین میں اب بیج پڑے ہوئے تھے، مردہ تھے، مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے، بس اسٹیگننٹ تھے، دو سائل تھے، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا، تو زمین بھی مری ہوئی تھی، اس کے اندر بیج بھی مرے ہوئے تھے، آسمان سے پانی اللہ نے برسایا تو ان کے اندر سے وہ آنکھ میں نکلنے شروع ہو گئے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس میں سے خضر، خضر یعنی گرینری، خضیرہ یا خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز ہونا، تو اس میں سے نکل آئی گرینری، اس کی جو سرسبز شاخیں ہیں یعنی کومپلیں بھی، اور بعد میں بھی جو گرینری نکلی، نخرج منہ، پھر اس گرینری میں سے ہم کیا نکالتے ہیں، حبم متراکبہ، حب دانے، متراکب، راکب ہوتا ہے نا جو سوار ہوتا ہے، جس سے رکاب کا لفظ بھی ہوتا ہے، تو متراکبہ یہ باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کے اوپر سوار، یعنی ایک دوسرے کے اوپر طے بتائے دانے، چڑھے ہوئے دانے ہم نے پیدا کر دیے۔ اگر آپ یہ مثلا مکئی کو ہی غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اب یہی مکئی کا سٹا ہے، ہم اس کو ابالتے ہیں یا بھونتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں، تو بالکل ایک بے جان چیز ہے، ہم تصور امیجنیشن کرنا ہمارے لیے محال ہے کہ اسی سٹے میں سے سپراؤٹ نکلتا ہے جو یہ نباتا کلی شہین ہے، مکئی میں سے بھی نکلتا ہے، اور پہلے فصلوں کی بات کی جا رہی ہے، اس سپراؤٹ کو پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کنورٹ کر دیتے ہیں، اس میں سے سبز کومپلیں نکل آتی ہیں، سبز پتے نکل آتے ہیں، اس سے پھر ایونچولی یہ پودا بڑا ہوتا جاتا ہے، اور پھر یہ ایسے دانے نکل آتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، طے بتائے دانے لگے ہوئے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور کتنے زیادہ ہیں، یہ ایک دانے کو دیکھیں، اس سے کتنا بڑا پودا، اور اس میں کتنے سٹے، اور ہر سٹے میں پھر آگے کتنے دانے، تو یہ کرنے والا کون ہے؟ اور اس سارے کچھ کے کرنے کے لیے بنیادی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ آسمان سے پانی کی، اور کس نے پانی نکالا، کس نے پانی اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ وَمِنَ النَّخْلِ، نخل پودے کو بھی کہتے ہیں، کھجور کو بھی کہتے ہیں، نخلستان جیسے ہوتا ہے، اور کھجور میں سے من طلعها، طلع ہوتا ہے کسی چیز کا، ویسے تو جیسے طلوع ہونا ہوتا ہے نا، بلند ہونا، تو جب وہ شاخ میں سے وہ نکلتی ہیں نا، شگوفے نکلتے ہیں، اس کو بھی تعلن کہتے ہیں، اور یہ میں بلکہ اگلی اسکرین پہ نا آپ کو وہ دکھاؤں گا بھی، اس کو ہم اردو میں بور کہتے ہیں، جس کو پنجابی میں ہم لوگ بور کہتے ہیں، بٹ بیسیکلی صحیح لفظ بور ہے، تو وہ جو کھجور ہے اس کے سے بور نکلتا ہے، اور من تلعیہا، اس کے بور میں سے، یعنی کھجور میں سے، اس کے بور میں سے قنوان،
किनवान फल के गुच्छे को कहते हैं, किसी भी चीज के जमा करने को वैसे तो कहते हैं, जमा की हुई चीज को, तो उसमें से है गुच्छे। दानिया, दानिया ये जो दुनिया जिससे है ना, दाल नून और वाव, करीब होना, तो दानी हो गया इसका फाइल, दानियुन या दानिन, दाल नून वाव से बन जाएगा ना, वैसे तो बनेगा ना दानीबुन, तो फ्लो में आगे बन जाएगा दानियुन, और उसकी मुन्नस बनेगी दानियतुन। तो दानियतुन क्योंकि ये टूटी फूटी जमा है बेजान चीजों की, तो इसके साथ फिर मुन्नस का सीधा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर। तो वो फूलों के गुच्छे हैं, यानी बेसिकली खजूर की मुराद है, तो खजूर के गुच्छे हैं, दानियां करीब यानी झुके हुए, करीब आ गए। यानी अगर आप ये खजूर की शाखों में देखें तो ये शाखें तो ऊपर जा रही है ना, ज्यादातर ऊपर जाके फिर थोड़ी सी नीचे झुकती हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर को जा रही, लेकिन ये जो गुच्छे हैं ये नीचे लटके हुए हैं बोझल होके। और सोचें ये भी एक गिठली से कितना बड़ा दरख्त निकला, और उसमें देखें कितनी खजूरें हैं। क्या अल्लाह ताला की अता है अपने बंदों के लिए। तो वो ये किसने किया है? ये भी उसी अल्लाह ने किया है। अब ये उसको जरा ना एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप जरा गौर तो करें, देखें तो सही। और जो कोई खजूर का काश्त करने वाला, जो उसके बाग की रखवाली करने वाला होता है, वो उसको सही तरह से अप्रिशिएट कर सकता है कि कैसे पौधा हो गया, फिर उस पे बोर आता है, फिर वो बोर से कैसे फल में कन्वर्ट होता है, और कैसे कन्वर्ट होके और फिर ये गुच्छे कैसे लटक आते हैं, और फिर कैसे पक जाते हैं, और फिर खाने में कितने लजीज और मजेदार होते हैं। वजन्नातिम मिन अनाबिन, और उसी ने पैदा किए अंगूरों के बाग, वज़ैतूना और जैतून के बाग, व रुम्मान और अनार के बाग, मुश्तबिहन व गैर मुतशाबि। ये दोनों लफ्ज ना वैसे मिलते जुलते हैं। उर्दू में हम मुश्तबे इसको कहते हैं जिसपे शक पड़ता हो, यानी शक किस पे पड़ता है, जो मिलती जुलती चीज होती है। और मुतशाबे तो हम उर्दू में प्योरली जो इस्तेमाल करते हैं कि सिमिलर। तो इन दोनों में यही मतलब है। तो मुश्तबिहन यानी सिमिलर, मानिंद, मिलता जुलता, और गैर मुतशाबी जो है मुख्तलिफ, जो मिलता जुलता ना हो। यानी ये मसलन अगर अनार हैं, तो बल्कि हम अपनी अगर मैं इमेजिन करें तो हमारे यहाँ फल, क्योंकि यहाँ पे जो अरबों के लिए फल कॉमन थे और मशहूर थे, उनका जिक्र किया गया। और कुरान उस तरह कोई वो साइंस की या एनसाइक्लोपीडिया की किताब नहीं है कि इसके अंदर दुनिया में अगर 1 करोड़ किस्म के फल हैं तो सारे बयान कर दिए जाए। जो कॉमन फल हैं उनको बयान करके उनके अंदर तवज्जो दिलाई गई कि ये खजूर है, अंगूर है, जैतून है, अनार है। हमारे अगर आप देखें, आम को देखें, तो आम की सोचें कितनी किस्में, सैकड़ों किस्में, और सारी इतनी मिलती जुलती हैं कि आप सबको कहते हैं कि ये आम है। लेकिन सारी इतनी फर्क है कि आप पहचान जाते हैं कि ये वो आम है, ये वो आम है, ये वो आम है। किसी का रंग, टेस्ट, साइज, हर चीज में एक सटल डिफरेंस है। और एक ही पौधे से जब आम आप तोड़ते हैं तो उनमें भी फर्क होता है, मिलते जुलते भी होते हैं और मुख्तलिफ भी होते हैं। और फिर एक ही फल को अगर आप देखें तो उसकी स्टेजेस होती हैं। यही आम जब कच्चा होता है, कैरी होता है, तो इंतहाई खट्टा होता है, और यही आम जब पक जाता है तो इंतहाई मीठा होता है। बट अल्लाह ताला ने ये जो नियमतें बनाई, असल इशू क्या है? इशू ये है कि अल्लाह ताला ये भी तो कर सकता है ना कि मिट्टी की तरह की एक चीज होती है जिसको हम खाते रहते हैं। अगर हमें खाने की बस हाजत थी, तो हम बस एक मिट्टी का ढेर होता और उसको खाते और हमारी जरूरियात पूरी हो जाती है। या अगर ये किसी मैटर ने अपने आप को खुद ही जनरेट किया होता और खुद ही अपने लिए उसने खाने पीने की चीजें बनाई, तो मैं यही बना लेता ना, और काम अपना आसान कर लेता। इतनी तकलीफ करने की मैटर को क्या जरूरत थी कि आपको खजूर भी दे दी, अनार भी दे दिया, अंगूर भी दे दिए, आम भी दे दिए, सेब भी दे दिए, और ऊपर से इतनी वैरायटी में दिए, इतने रंगों को दिए कि आप देख के खुश होते हैं। उनमें खुशबू भी रखी, आपको खुशबू से भी एक उसकी फील आती है। फिर उसके जो प्रोसेस रखा कि कैसे वो उसके फूल निकलते हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड में उसको दिखाता हूँ। ये सारा किसने किया और क्यों किया? ये इसलिए किया कि इंसान को नजर आए कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी जबरदस्त है, उससे वो पहचाने अपने रब को। वरना अल्लाह ताला हमें मिट्टी पानी दे देता, हम बस वो खाते रहते और हमारी न्यूट्रिशन की जरूरत अल्लाह उसी में रख देता, पूरी हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने वैरायटी रखी,
विटामिन भी रखे, प्रोटीन भी रखे, कार्बोहाइड्रेट भी रखे, जानवर भी रखे, सब्जियां भी रखी, फल भी रखे, और अगर फल रखें तो फल इतनी इतनी किस्मों के रखे। तो ये सब क्यों रखे? कि हम खुदा को तो देख नहीं सकते, ये तो तय है, लेकिन हम उसकी कुदरत को तो देख सकते हैं। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत जाहिर कर दी हमारे ऊपर, जिस तरह से भी उसका ज़हूर मुमकिन था वो अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दी। अब अगर कोई साइंसदान बन जाए और फिर भी वो अंधा हो और उसको हड़प्पा के टूटे हुए बर्तन में से उसकी सिविलाइजेशन नजर आ जाए, और उसको अंगूर को देख के और अनार को देख के उसको बनाने वाला नजर ना आए, तो फिर वो उसकी बेवकूफ़ी के ऊपर अफ़सोस ही किया जा सकता है। नज़र उन्हीं को आएगा जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, और जो फिर इस चीज़ को भी समझें कि ये जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम खा जाएँ, पी जाएँ और ऐश कर जाएँ। इसका मतलब है कि आगे भी कुछ हम पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। जिसने ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें दी, जिनकी खुशबू, जिनका ज़ायका, जिनकी शक्ल, हर चीज़ जो है, वो दिल को लुभाने वाली है। उसके अंदर फिर इंसान का फ़र्ज़ है कि अपने खालिक की सिफ़ात का जलवा देखे, और फिर उसकी सिफ़ात के तहत समझे कि वो क़ादिर मुतलक है, तो हमसे भी कुछ चाहता है, और फिर अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को सँवारे, और उस रब का शुक्रगुज़ार हो जिसने ये नेमतें अता फ़रमाई हैं। उन्ज़ुरू, फिर अल्लाह ताला तवज्जो मज़ीद दिला रहे हैं, देखो, इला समारिही, इसके समर की तरफ, इसके फल की तरफ। अच्छा, अब ये अगर आप गौर करेंगे ना, तो ये सिंगुलर यूज़ हुआ है। पीछे बात हालाँकि खजूर की भी हुई है, अंगूर की, ज़ैतून की, अनार की, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ों की बात हुई है, और मज़ीद उनकी भी किस्में बताई हैं कि इनके अंदर भी कितनी किस्में हैं, जो मिलती-जुलती भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। मगर यहाँ पे एक की बात है, यानी मतलब ये इसका जो सही मतलब बनता है वो है, एक-एक को देखो, इनमें से हर एक के फल को देखो, और हर एक के फल में अल्लाह ने अजीब ही फ़र्क खूबसूरती रखी है। इज़ा अस्मरा, जब वो फल लाता है, समर है ना, जब वो फलता है, और ये यनई जो है ना, ये है पकना, और उसके पकने को देखो, इसके फल को देखो जब वो फलता है, और इसके पकने को देखो, अब यहाँ अंडरस्टूड है, जब वो पकता है। तो इसके ऊपर गौर करो, इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिकौमी युमिनून, बेशक इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहें। अब ये मैं एक आपको ना एक ब्रीफ सी वो दिखाता हूँ। ये इसमें आई डोंट नो, ज़ूम के अंदर इतनी इसकी शायद क्वालिटी अच्छी ना आपको सही नज़र ना आए, लेकिन वही अगेन जो लोग गार्डनिंग करते हैं और जो देखते हैं जब वो पौधे पर फल आना होता है, और एक कुछ महीनों का प्रोसेस होता है, और वो बोर आता है, और फूल पहले निकलते हैं, फिर बोर आता है, फिर तो इसको ज़रा जितनी आपको नज़र आता है स्क्रीन पे, आप ज़रा गौर करें कि ये अब ये इसमें से फूलों के वो बड निकले हैं, अब ये फूल में कन्वर्ट हो गए हैं। ये सेब का जो हमने एग्ज़ाम्पल दी थी वो है। फिर वो फूल झड़ गए हैं और उनकी जगह वो बोर आ गया है। अब वो जो बोर है उसमें से वो ये बेस निकलती है सेब की, फिर वो सेब बन जाता है। अब ये सेब है, फिर ये कच्चा है, फिर छोटा भी है, फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा हो रहा है, फिर एक सर्टेन टाइम में साइज़ पे पहुँच जाता है। अब ये पकना शुरू हो गया, अब इसमें रंग आना शुरू हो गया है, और अब ये सुर्ख रंग का सेब बन गया है। अब इस सारे को गौर से देखो, और देख के बताओ कि कौन है इस कायनात का बनाने वाला? खुद ही अंधी बहरी नेचर ने बना दिया इसको, यूनिवर्स ने खुद ही अपने आप को बना दिया है, ये बहुत सारे खुदाओं ने मिलके बना दिया है, या एक अजीज और अलीम की ये मंसूबाबंदी है, जिसने एक सेब का आप ये देखें अगर तसल्ली से बैठ गए, तो आप इसको 100 दफा देखें, आप देखते नहीं। और अगर नेचुरली किसी ने फल लगाया हो, दरख्त लगाए हो, और वो देखे जब उसमें फूल आते हैं और कितने खूबसूरत होते हैं, और कैसे फिर वो कन्वर्ट होते हैं, और एक एक फल को जा जाके देखें, वो हर फल के मुख्तलिफ रंग के फूल हैं, मुख्तलिफ तरीके का बोर है, मुख्तलिफ तरीके के फल है, और कोई गुच्छों में लटके हुए हैं, कोई अकेले-अकेले लटके हुए हैं। क्या ज़बरदस्त अल्लाह ताला की सनाई है। इस सब के अंदर है निशानियाँ। उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा असमरा व यनइही इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिकौमिन युमिनून। देखो इनमें से हर एक के फल को जब वो फलता है, और उसके पकने को,
جب وہ پکنا ہے انڈرسٹوڈ. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. اور اگر آپ ان نشانیوں کو بریفلی دیکھیں تو یہ نشانیاں بڑی سادہ سادہ ہیں. پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک قادر اور علیم خدا نے بنائی ہے، یہ خود بخود نہیں بن گئی پایا، یہ دس از ناٹ پاسبل، یہ کسی اندھی بحری قوت کا کرشمہ نہیں ہے. ایک ایک ذرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی بے پایا قدرت ہے، اس کی بے انتہا حکمت ہے، وہ شہادت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ یہ قادر، قیوم، علیم، حکیم، عزیز کی بنائی ہوئی یہ دنیا ہے، یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی، کوئی اس کا بڑا قادر اور علیم بنانے والا خدا ہے. اور اس کے اندر یہ نشانی ہے کہ آسمان، زمین، پانی، ہوا، بادل، سورج، یہ ساری چیزیں آپس میں اتنی مختلف ہیں. اندھیرے میں روشنی میں فرق ہے، سردی گرمی میں فرق ہے، بہار خزاں میں فرق ہے، لیکن ساروں میں ایک توافق ہے، ایک ان کے اندر آپس میں کوہرنس ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 2 یا 4 یا 10 یا 20 خداؤں نے مل کے بنائی ہو، وہ ایک کوہرنس پاسبل ہی نہیں ہے اس طریقے سے. یہ صرف اور صرف ایک خدا نے بنائی ہے. یہ توحید اس کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہے. پھر تیسری چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ جس نے بنائی ہے وہ بڑا حکیم ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کھیل تماشا بنا دیا. اگر اس حکیم نے یہ کیا ہے تو وہ کوئی نان سیریس پرسنالٹی نہیں ہو سکتی کہ فرق ہی نہ پڑے کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہ ایک بندہ مجبور تھا، وہ مجبور مر گیا، ایک اس کے اوپر ظالم چودھری تھا جو اس مزارے پہ ظلم کرتا تھا تو وہ ظلم کر کے مر گیا، یہ مجبور ہو کے مر گیا تو بس ایسے ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے، اس سے نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا کامل ظہور کرے گا اور اس کامل ظہور میں شامل ہوگا کہ جنہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں دے دیں، اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ تو دے دیں تو ہمارا استحقاق ہے. نہیں، ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو، ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ جو دینے والا ہے پھر اس کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے. ہم اپنے ہمارے اینگل سے، اگر وہ پہلی یہ والی تو حکمت کا تقاضا ہوگا نا خدا کے اینگل سے، ہمارے اینگل سے بھی یہ ہمارے آٹومیٹکلی یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ایک دن آئے گا جب ہمارے سے کوئی سوال جواب ہونا ہے، ہم جانیں کہ وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کے شکر گزار ہوں. اس کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر جو شکر گزار ہوں گے ان کو انعام ملے، جو ناشکرے ہوں گے پھر وہ اس ناشکری کی سزا بھگتیں. اور پانچویں چیز، اس سے نبوت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس پروردگار کی پروردگاری کا یہ عالم ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی، جو ایک ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. ہمیں تو اگر ایک اس نے روٹی دال دے دی ہوتی اور ہم وہی کھاتے رہ جاتے تو پتہ نہیں شاید کھاتے رہ جاتے. لیکن اس نے ہر چیز کو کس طرح ہمارے ٹیسٹ کو، ہماری اسمیل کو، ہماری ایستھیٹکس کو کس طرح اس نے اپنے فیض کے ذریعے سیراب کیا ہے. تو جو ہماری مٹیریل نیڈز کا اتنا انتظام کرتا ہے، اتنا زبردست، تو جو ہماری روح کی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی تو پھر اس نے کچھ کرنا ہوگا نا. تو جب ہماری جسمانی بھوک پیاس کے لیے اس نے غذا اور پانی کا انتظام کیا تو پھر ہماری روحانی بھوک پیاس کے لیے بھی اس نے اپنا پیغام پہنچایا، اپنی وحی پہنچائی. تو اس سے نبوت کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ پھر اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام ہم پر بھیجے جنہوں نے ہمیں اس کی ہدایت پہنچائی. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنے رب سے پیغام وصول کیا اور ہم تک اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور ہمیں کرسٹل کلیئر طور پر ہدایت پہنچا دی. اور اللہ نے اپنا فضل کیا اور اس ہدایت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. وہ ہدایت ہمارے ہاتھوں میں ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس رہنمائی سے فائدہ حاصل کریں، اس کتاب کو کھولیں، کھول کر اس کو پڑھ کے ثواب بھی حاصل کریں اور کھول کر اس کو سمجھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اللہ کے صحیح معنوں میں شکر گزار بندے بنے اور اس کی اطاعت کا اور اس کی عبادت کا حق ادا کریں.
اور اس کی عبادت کے حق میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کریں. یہ اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگیاں جہنم نہ بنائیں. اپنی کڑوی زبان سے، اپنی بد زبانی سے، اپنے احسان جتانے سے، اپنے غصے سے، اپنی نفرت سے لوگوں کی زندگیوں کو عذاب نہ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کے دکھ درد میں کام آئیں. جو ہمارے گرد ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعامات کم ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، کہیں کہیں اپنا پیٹ کاٹیں اور ان کے لیے بھی کچھ کریں. صرف سارا جو اللہ نے ہمیں مال متا دیا ہے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر صرف کر کے ختم نہ کر دیں، نہ اس کو سونے چاندی کے زیوروں میں ڈھال ڈھال کر بینک بیلنسز کے اندر اور پلاٹوں اور کوٹھیوں کے اندر پاک کرتے رہیں. اپنی ضرورت کے لیے بھی استعمال کریں اور خلق خدا کے لیے بھی استعمال کریں. جتنے کام کر لیں گے، چاہے چھوٹے چاہے بڑے، ایک ذرے برابر بھی کام ہوگا تو وہاں قیامت والے دن وہ بھی کام آئے گا. ہر لمحہ، ہر لہجہ لوگوں کی خاطر سوچیں، اپنے رب کے یکسو ہو کر عبادت گزار بنے اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی حسن سلوک اور احسان کا رویہ اختیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.